الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ساتھی آگے کے تشریف لے ذرا تھوڑا سا جگہ بن جائے گی انشاءاللہ. میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کی بات ہے آپ تمام حضرات کی تشریف آوری اور خصوصاً میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب کہ حضرت کی شفقت ہے, حضرت کی توجہ ہے کہ ہم نے شفقت فرمائی اور یہاں تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اصل خطاب تو حضرت کا ہوگا انشاءاللہ العزیز, لیکن موضوع کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ کیا ہے مسئلہ استشفاء کے بارے میں. اب جب میں نے یہ مسئلہ ساتھیوں نے پوچھا بھئی اس دفعہ موضوع کیا ہے, میں نے کہا استشفاء. اب ساتھیوں نے لفظ ہی پہلی دفعہ سنا تھا, بعض دفعہ بلکہ مجھے خود اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے بڑا سوچنا پڑتا ہے, بعض دفعہ استسقاء نکل جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ استشفاء. یہ جو لفظ استشفاء ہے یہ لفظ شفاعت سے ہے, شفاعت سے ہے, اور یہ باب استفعال سے ایک مصدر ہے. استشفاء, استشفاء کا معنی ہے شفاعت طلب کرنا. اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ شفاعت طلب کرنا. اور متکلمین حضرات کے ہاں یا علماء کی اصطلاح میں, شریعت کی اصطلاح میں مسئلہ جو استشفاء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص نبی انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, بہت گناہ کیے ہیں, میں اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب فرمائیں اور میری شفاعت فرمائیں. تو اس عمل کرنے کو شریعت کی اصطلاح میں استشفاء کہا جاتا ہے. اب یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی آج نیا مسئلہ بنا لیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو علماء اہل سنت ہے وہ مسئلہ بتلاتے ہیں, بناتے نہیں ہیں. مسئلہ بتلاتے ہیں, بناتے نہیں ہیں. جو مسئلہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے, شریعت کا ہے, علماء کا کام اس مسئلے کو آگے بیان کرنا ہے. قرآن پاک کی میں نے آیت تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا,
جاؤ کا، ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ آپ کی خدمت میں آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ، تو یقیناً یہ پاتے اللہ کو تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے اور اس کا ایک شان نزول ہے۔ ایک واقعہ چل رہا تھا منافقین کا، اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اس واقعہ سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ مسئلہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ مسئلہ استشفاء کو علماء نے ثابت کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کوئی اگر ایسا کرے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے گناہوں کی بخشش طلب کرے تو ہی اللہ معاف کریں گے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا حکم اب بھی باقی ہے۔ اب بھی اگر کوئی جا کر وہاں یہ عرض کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اس کے لیے دعائے استغفار فرمائیں گے اور اس کے حق میں شفاعت فرمائیں گے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائے استغفار فرما دیں، شفاعت فرما دیں، تو پھر اہل سنت کا تو نظریہ یہی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، بڑے مفسر ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اپنا عقیدہ یہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی رہنمائی کی ہے گنہگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گناہوں میں انہوں نے زندگی گزاری، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ یہ کریں کہ وہ روزہ اقدس پر حاضر ہو اور روزہ اقدس پر حاضر ہو کر وہ یہ عرض کریں، یا رسول اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے معافی مانگیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے، اس کی توبہ قبول فرمائیں گے اور اس پر رحم کریں گے۔ اور پھر یہ آیت لکھی، لوجد اللہ، یقیناً وہ پائے گا اللہ کو تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو تفسیر ابن کثیر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں بھی یہی بات لکھی کہ اس آیت مبارکہ کا حکم اب بھی باقی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معالف القرآن میں یہ اس آیت کے تحت لکھا کہ اس کا حکم اب بھی باقی ہے، یعنی بے شمار تفاسیر ہیں، وہ ایک پورا حوالہ جات ہے۔ ایک اور بات، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جب روزہ اقدس پر حاضر ہو تو پھر دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ روزہ انور کے سامنے کیوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے یا اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا جائے، قبلہ رخ، اور پیٹھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیسی بات کر رہے ہو، اس ہستی سے اپنا چہرہ پھیر رہے ہو کہ اگر ادھر سے چہرہ پھر جائے تو پھر کام ہی بگڑ جائے گا۔ فرمایا کہ اپنے چہرے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مت پھیر، بلکہ اپنا چہرہ روزہ انور اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے برابر کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر کہ یا رسول اللہ آپ میری شفاعت فرمائیں، فشفع فیشفع اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ کس نے فرمایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ یہ کوئی مسئلہ، کوئی نیا مسئلہ نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، جاؤک آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ سے بخشش طلب کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے. تو اس آیت کے تحت بے شمار مفسرین نے اس بات کو نقل فرمایا ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا اس آیت کے تحت، جس کو محدثین نے اس کی تحسین کی ہے، حسن درجے کا قرار دیا ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ انور پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور سمعت اللہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت مبارکہ پڑھی. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پڑھے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت طلب فرمائی کہ آپ بھی میرے لیے شفاعت فرمائیں. تو یہ اشعار پڑھ کے شفاعت طلب کر کے وہ آدمی چلا گیا. شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک نیند کا غلبہ ہوا اور میں نے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عتبی اٹھ اور اس آدمی کو جا کر کہہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی. تو اس آیت کے تحت اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ سنا کر اور ایک دو حوالے دے کر پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں، شروع سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں لکھا ہے شرح مسکی علامہ وحید الزمان نے، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اب بھی موجود ہے، لیکن میری اور تیری توجہ اس طرف نہیں ہے. اس سے ہم کتنا نفع اٹھا سکتے ہیں. ایک تو قرآن پاک، اور دوسرا ذات بابرکات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ان سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں. حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 8 سال بعد کا واقعہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا اور فرمایا ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے. صحیح حدیث مبارکہ ہے. حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، دور خلافت تھا، کہ قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا شدید ہو گیا کہ بات قابو میں نہیں آ رہی تھی. اور ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور جا کر کیا کہنے لگا، جا کر کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لی امتی کا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی کی دعا فرما دے، پانی کی دعا فرمائے کہ اللہ بارش برسا دے. ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے ہیں. استسقی لی امتی کا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے دعا فرمائے. قد ہلاکو، وہ ہلاک ہو گئی، ہلاک ہونے کے قریب ہو گئی، اتنا قحط تھا. یہ بات اس نے کہی اور چلا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں. ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال عمر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام پہنچا دے، کہہ کہ تجھے اللہ کے رسول سلام کہہ رہے ہیں، اور ایک خوشخبری دے، وَأَخْبِرْ أَنَّهُمْ مُسْقُونَ، اور ان کو یہ خبر دو کہ بارش برسا دی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہے، اب مبشرات باقی ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ وما المبشرات، کہ خوشخبری دینے والی مبشرات کیا چیز ہے؟
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، وہ نیک خواب ہے، نیک خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں، تو یہ بھی نیک خواب۔ وہ شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش برسا دی جائے گی، بارش برسا دی جائے گی، اور ساتھ یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر کو کہنا علیک الکیس والکیس، کہ سمجھداری کو اور دانائی کو لازم پکڑ لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور کہنے لگے یا اللہ، میں نے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ نماز استسقاء ادا نہیں کی گئی۔ جب قحط ہو تو نماز استسقاء کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے انہوں نے فرمایا کہ بلال نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے، خواب یہ دیکھا ہے کہ اس طرح یہ جو میں نے عرض کیا خواب، تو سب صحابہ نے کہا قالوا صدقا، بلال نے سچ کہا، بلال نے سچ کہا۔ تو پھر نماز استسقاء ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب حجت نہیں ہے، خواب حجت نہیں ہے، تو خواب واقعتاً حجت نہیں ہے، خواب تو حجت نہیں ہے، لیکن یہ خواب میں تو کوئی حکم تو نہیں دیا جا رہا، خواب میں کوئی حکم تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں، یہ شریعت کا کوئی مسئلہ تو نہیں بتایا جا رہا۔ خواب میں ایک بشارت دی جا رہی ہے، خواب میں ایک بشارت دی جا رہی ہے۔ جو صحابی ادھر گئے تھے مالک الدار روز اطہر پر، اور انہوں نے جا کر شفاعت طلب کی تھی، وہ عمل نقل ہوا صحابہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ کہتے بھی یہ تو شرک ہے، بھئی اللہ کے نبی جب ختم ہو گئے معاذ اللہ انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، تو اب باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جب حضور معاذ اللہ زندہ ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، تو اب باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ خرافات ہیں، یہ شرک ہے، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا، صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، سارے صحابہ نے تصدیق کر دی، تو اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع صحابہ۔ مسئلہ استشفاء پر اجماع صحابہ ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا اس بات پر اجماع ہو گیا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار فرما دیتے۔ اس لیے تمام فقہا نے، مالکیہ ہو، حنفیہ ہو، شافعیہ ہو، تمام فقہا نے جب روزہ اطہر پر حاضری کا طریقہ لکھا ہے تو اس میں ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب تو سلام عرض کرے تو پھر شفاعت بھی طلب کرنا۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوں۔ بھئی دیکھیں بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے یسمع قرع نعالہم، تو وہ پاؤں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، پاؤں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے۔ عام مردہ پاؤں کی آہٹ کو سن لیتا ہے، تو کیا خیال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ امتی کے سلام کو نہیں سنتے؟ پچھلی دفعہ میں نے روایات سنائی تھی، صحیح روایات سے جب یہ چیز ثابت ہے تو اس لیے یہ نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی بدعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ دلائل پر مبنی ہے اور اعتدال پر مبنی ہے۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ وہاں جائے تو خود سنتے ہیں، اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جا کر شفاعت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب کو۔ آگے یہ آیت نقل فرمائی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ اپنی جانوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، جاؤک آپ کے پاس آتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش طلب کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے۔ تو اس آیت کے تحت بے شمار مفسرین نے اس بات کو نقل فرمایا ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا اس آیت کے تحت، جس کو محدثین نے اس کی تحسین کی ہے، حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ انور پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور سمعت اللہ، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پڑھے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شفاعت طلب فرمائی کہ آپ بھی میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ تو یہ اشعار پڑھ کے شفاعت طلب کر کے وہ آدمی چلا گیا۔ شیخ قطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک نیند کا غلبہ ہوا اور میں نے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قطبی اٹھ اور اس آدمی کو جا کر کہہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو اس آیت کے تحت اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ سنا کر اور ایک دو حوالے دے کر پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں، شروع سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں لکھا ہے شرح مسکی علامہ وحید الزمان نے، کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اب بھی موجود ہے، لیکن میری اور تیری توجہ اس طرف نہیں ہے، اس سے ہم کتنا نفع اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن پاک، اور دوسرا ذات بابرکات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ان سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے 8 سال بعد کا واقعہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نے صحیح سند کے ساتھ اس کو نقل کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا اور فرمایا ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضرت مالک الدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، دور خلافت تھا، کہ قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا شدید ہو گیا کہ بات قابو میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور جا کر کیا کہنے لگا، جا کر کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لی امتی کا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی کی دعا فرما دے، پانی کی دعا فرمائے کہ اللہ بارش برسا دے۔ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتے ہیں۔ استسقی لی امتی کا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے دعا فرمائے، قد ہلاکو، وہ ہلاک ہو گئی، ہلاک ہونے کے قریب ہو گئی، اتنا کہا تھا۔ یہ بات اس نے کہی اور چلا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال عمر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام پہنچا دے، کہہ کہ تجھے اللہ کے رسول سلام کہہ رہے ہیں، اور ایک خوشخبری دے، وَأَخْبِرْ أَنَّهُمْ مُسْقُونَ، اور ان کو یہ خبر دو کہ بارش برسا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہے، اب مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما المبشرات، کہ خوشخبری دینے والی مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحہ، وہ نیک خواب ہے، نیک خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نیک خواب، وہ شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارش برسا دی جائے گی، بارش برسا دی جائے گی،
اور ساتھ یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ عمر کو کہنا علیک الکیس والکیس، کہ سمجھداری کو اور دانائی کو لازم پکڑ لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور کہنے لگے یا اللہ، میں نے اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اشارہ اس طرف تھا کہ نماز استسقاء ادا نہیں کی گئی۔ جب قحط ہو تو نماز استسقاء کا حکم ہے، تو پھر انہوں نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے انہوں نے فرمایا کہ بلال نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ اس طرح، یہ جو میں نے عرض کیا خواب، تو سب صحابہ نے کہا قالوا صدقا، بلال نے سچ کہا۔ تو پھر نماز استسقاء ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب حجت نہیں ہے، تو خواب واقعتاً حجت نہیں ہے، خواب تو حجت نہیں ہے، لیکن یہ خواب میں تو کوئی حکم تو نہیں دیا جا رہا، خواب میں کوئی حکم تو نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں، یہ شریعت کا کوئی مسئلہ تو نہیں بتایا جا رہا۔ خواب میں ایک بشارت دی جا رہی ہے، جو صحابی ادھر گئے تھے مالک الدار روز اطہر پر، اور انہوں نے جا کر شفاعت طلب کی تھی، وہ عمل نقل ہوا صحابہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اگر یہ بات غلط ہوتی تو وہ کہتے بھی یہ تو شرک ہے، بھئی اللہ کے نبی جب ختم ہو گئے معاذ اللہ، انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، تو اب باقی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جب حضور معاذ اللہ زندہ ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے، تو اب باقی کیا رہ جاتا ہے؟ یہ خرافات ہیں، یہ شرک ہے، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا، صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، سارے صحابہ نے تصدیق کر دی، تو اس کو کہتے ہیں اجماع صحابہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع صحابہ۔ مسئلہ استشفاء پر اجماع صحابہ ہے، یاد رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا اس بات پر اجماع ہو گیا۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار فرما دیتے۔ اس لیے تمام فقہا نے، مالکیہ ہو، حنفیہ ہو، شافعیہ ہو، تمام فقہا نے جب روزہ اطہر پر حاضری کا طریقہ لکھا ہے تو اس میں ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب تو سلام عرض کرے تو پھر شفاعت بھی طلب کرنا۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوں۔ بھئی دیکھیں بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے، یسمع قرع نعالہم، تو وہ پاؤں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، عام مردہ پاؤں کی آہٹ کو سن لیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ امتی کے سلام کو نہیں سنتے؟ پچھلی دفعہ میں نے روایات سنائی تھی، صحیح روایات سے جب یہ چیز ثابت ہے تو اس لیے یہ نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی بدعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے یہ دلائل پر مبنی ہے اور اعتدال پر مبنی ہے۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ وہاں جائے تو خود سنتے ہیں، اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جا کر شفاعت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب کو۔